علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی جعل آدم صفیا ونوحا نجیا وابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وجعلنی حبیبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا چلمن جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی میں جملہ انتظامیہ کمیٹی شیشے والی مسجد کے تمام اہل محبت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں بڑی محبت سے بار بار دوستوں نے حکم فرمایا اور کافی دنوں سے خیر میں آپ کی محبت عظیم بھائی بیٹھے ہیں انتصار بھائی باقی بھی حضور کے غلام یہاں پر تشریف فرما ہے خوبصورت آپ نے نعت سنی اور فرحان قادری صاحب تشریف فرما ہے انتہائی خوبصورت انداز میں حضور کی نعت پڑھنے والے محمد عمران بیٹے کو میں نے یہی فون پر کہا تھا کہ جیسے میں حاضر ہوں 15-20 منٹ کے لیے تو مجھے مائک بھیج دینا تو میں انشاءاللہ تو آپ پریشان نہ ہوں کہ میں نے اگر لاؤڈ سپیکر یا ساؤنڈ استعمال نہیں کیا تو اتنا بڑا مجمع نہیں ہے کہ ساؤنڈ کی ضرورت ہو یا پھر کہ میری آواز کسی تک نہ پہنچے ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ چاہتے کہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں تو میرے خطاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی چاہے وہ ہزاروں کا مجمع ہو یا وہ آپ چند لوگ کسی مجلس میں چند لوگ مشتمل ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہم نے کبھی مجمع کو دیکھ کر خطاب نہیں کیا ہم نے گنبد خضرا کی چوکھٹ کو دیکھ کر خطاب کیا کیونکہ ہمارا جو معاملہ ہے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ کی اہل بیت کے ساتھ اور اس کائنات کے اولیاء کے ساتھ اور بالخصوص جو ولیوں کے سردار ولیوں کے سرتاج ولیوں کے سرخیل ہیں حضور غوث پاک سب سے بڑا سلسلہ تمام سلسلوں کا سردار سلسلہ سلسلہ عالیہ قادریہ تمام سلسلوں پر حاوی سلسلہ سلسلہ اعلیٰ قادریہ کیونکہ چشتی ہوں نقش بندی ہوں سہروردی ہوں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ سب مانتے ہیں کہ ہماری گردن پر قدم کل بھی غوث پاک کا جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان سب کا ایمان ہے ان سب کا عقیدہ ہے ایسے نہیں جب آپ بغداد شریف کے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ تو کل ولی اللہ میں یہ نہیں کہ کوئی تخصیص ہو یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ نہیں ہے نہیں کل ولی اللہ سے مطلب یہ ہے کہ کائنات کے غوث ہوں قطب ہوں ابدال ہوں قلندر ہوں ولی ہوں کل ہوں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں تمام کی گردن پر حضور غوث پاک کا تو یہ تو ویسے مہینہ ہی حضور غوث پاک کا ہے 11ویں شریف کا مہینہ ہے تو ہم 11ویں والے کے غلام ہیں 11ویں والے کے در کے منگتے ہیں آپ کے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کو خواب میں نیند تھی مجھے رات کو خواب آیا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور اپنے 4 یاروں سمیت بغداد تشریف لے آئے حضور کے 4 یاروں کا نوکر بیٹھا بولے سبحان اللہ حضور اپنے 4 یاروں کے ساتھ مدینے سے بغداد تشریف لے آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے آ کر ارشاد فرمایا اے ابو صالح میں ایسے نہیں آیا اپنے 4 یاروں کے ساتھ تیرے بیٹے کی آمد پر مبارک دینے آیا دوستوں کی
फरमाइश थी कि हुजूर गौसे पाक का जिक्र हो। हम तो वैसे ही हम तो वैसे ही कादरी लंगर खाने वाले लोग। अगर मेरी बात करें, मुझे छोड़े, आला हज़रत बरेलवी को देखें, जब उन्होंने अपनी बख्शिश का वसीला तलब किया, नबी पाक की बारगाह में खुद को जब पेश किया तो इस तरह पेश नहीं किया कि अहमद रजा कोई बड़ी शख्सियत है, अहमद रजा कोई आलिम है, कोई आरिफ है, कोई इश्क वाला है। आपने फरमाया ये बातें अलग हैं, ये नहीं कि मैं कोई मुसन्निफ हूँ, मुहक्किक हूँ, मुफस्सर हूँ, ये भी अलग बात। आप फरमाया नहीं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। ये नहीं कि मैं हुजूर आपकी बारगाह में हदायत के बख्शिश लेके आया हूँ, नहीं, हुजूर मैं आपकी बारगाह में कंज़ुल ईमान लेकर आऊँ, ये बात भी नहीं। हुजूर मैं आपकी बारगाह में अपनी तसनीफ, अपनी लतीफ, अपना तसव्वुफ, अपना मार्फत, अपना इश्क लेकर आऊँ, नहीं। हुजूर ये बातें सारी बाद में, मैं आपकी बारगाह में ये चीजें लेकर नहीं आ रहा, मैं आपकी बारगाह में आपके एक लाडले बेटे को लेकर आ रहा हूँ। मैं आपकी बारगाह में हुजूर आपके एक लाडले बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को लेकर आया हूं। फिर मैं देखूंगा आप मेरे अमल देखते हैं या अपनी औलाद। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। आला हजरत की यार अकीदत तो देखें। आका करीम की बारगाह में तुझ से दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मुझसे दर ये डायरेक्ट नहीं कि मुझे हुजूर से निस्बत है, ना, ये तो बेअदबी हुई, ये मैं डायरेक्ट हुजूर के साथ जुड़ जाऊं, ना, ये ऐसी बात नहीं। तुझ से दर से सग, हुजूर आपके दर को आपसे निस्बत है। फिर आपके दर पे जो कुत्ता बैठा है उस कुत्ते को आपके दर से निस्बत है, अहमद रजा को उस कुत्ते से निस्बत है। क्या बात है। तुझ से दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। आगे मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। क्या उनका इश्क है, क्या मोहब्बत है, क्या उनके बारगाह रिसालत महब में जब गए तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाए, इतना दूर से आपका खातिम आपका नौकर इतना दूर से सफर करके आया है, अगर आज आपने न नवाजा तो फिर तो बात खत्म, अगर आज आपने दीदार न करे तो फिर तो बात खत्म, अगर आज हुजूर आपने मुखड़े से लहो वक्त मुखद्दत मुर्द जमाल मन भावरी झलक दिखाओ सजन, जब वो मिठियां गालियां लाओ मिठन जो हमरा वादी सद करिया। अगर तारे गोला को देखे हवा में सग मदीने दी गलीदा इहो है रुतबा हर कामिल वलीदा, कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रदा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं और उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। किसी में ठंड पड़ी है जरा सुभान अल्लाह। तो वो हुजूर गौसे पाक कि आपके अब्बा जी हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, हुजूर ख्वाब में जब आए तो आपने फरमाया या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन, ऐ अबू सालेह अल्लाह तुझे ऐसा बेटा देने वाला है, वह वली व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला, जो मेरा भी महबूब है खुदा का भी महबूब। मुझ जैसा निकम्मा बंदा, नाकारा बंदा अगर किसी मुरीद को फ़ोन कर दे और कहे बेटा अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे बेटी दी है मुबारक हो, चला जाऊँ फ़ोन कर दूँ, तो मुझसे मोहब्बत करने वाला बंदा कितना खुश हो जाएगा। चलो मेरे पीर ने फ़ोन किया, मेरे फ़ोन ते फिर पीर ने मैंने मेरे पुत्र की मुबारक दी, या मेरा पीर फिर चल के आया मेरे घर, यार मुझ जैसा निकम्मा बंदा चला जाए किसी को मुबारक दे, उस बंदे का दिल इतना बड़ा हो जाता है। तो तुझे अब्दुल कादिर जिलानी की शान भी समझ नहीं आई, जिसके आमद पर हुजूर मुबारक देने आए। बोलो सुभान अल्लाह यार। आगे हुजूर आके ने हुजूर ने आकर क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मैं तुझे मुबारक भी दे रहा हूँ, उसका मकाम भी बता रहा हूँ, मेरा महबूब अल्लाह का महबूब है, वशानहु फिल औलिया वल अक़ताब कशानी फिल अंबिया व रसूल, अल्लाह तुझे ऐसा बेटा देने वाला है जिस तरह मेरी शान तमाम नबियों और रसूलों में है, इस तरह उसकी शान तमाम वलियों मैं अंबिया का सरदार हूँ और रसूलों का सरदार हूँ। अल्लाह तुझे अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में वो बेटा दे रहा है, वो वलियों और कुतुबों का सरदार होगा।
سبحان اللہ. آگے آگے سنیں. آپ فرماتے ہیں میں خطاب نہیں کرتا تھا پہلے، حضور غوث پاک فرماتے بالکل نہیں بولتا تھا. پہلی دفعہ کسی نے ممبر پر بٹھا دیا، پہلی مرتبہ ممبر پر بیٹھ گیا کتاب کے لیے. اب فرماتے ہیں میں نے دیکھا بڑے فصیح بلیغ لوگ بیٹھے ہیں، اتنا اچھا بولنے والے، اتنے بڑے بڑے عالم کمال کے لوگ بیٹھے ہیں، جید لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں دل میں تھوڑی سی خلش پیدا ہوئی، عبد القادر ان کے سامنے کیا بول، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے آنکھ بند کی تو حضور تشریف لے. سبحان اللہ. سینے ٹھنڈ پہ ذرا سبحان اللہ سنا. میں نے آنکھ بند کی تو حضور تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا عبد القادر بول کیوں نہیں بولتا؟ میں نے عرض کی حضور میں نے آج تک خطاب نہیں کیا، تقریر نہیں کی، اور اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کیا بولوں؟ تو غوث پاک فرمایا کہ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، افتح فمک، عبد القادر اپنا منہ کھول. افتح فمک، عبد القادر اپنا منہ کھول. اور سے روح المعانی والے نے لکھا کہ حضور غوث سے پاک نے جب اپنا منہ کھولا 1 2 3 4 5 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب مبارک نکالا. غوث سے پاک سبحان اللہ 7 مرتبہ حضور لعاب نکالتے گئے، غوث سے پاک کے منہ میں ڈالتے گئے. 7 مرتبہ حضور چلے تو فقال علی کے پیچھے مولا علی آ گئے. علی کا ملک بیٹھا بولا سبحان اللہ. حضور گئے تو پیچھے مولا علی آ گئے. مولا علی نے کہا عبد بیٹا بولو کیوں نہیں بولتے؟ میں نے عرض کی حضور میں ان کے سامنے کیا بولوں؟ تو فرمایا پریشان نہ ہو، اپنا منہ کھول. تو میں نے اپنا منہ کھولا، 6 مرتبہ مولا علی نے اپنا لعاب مبارک نکالا. 6 مرتبہ مولا کائنات، مولا کل تاجدار حلتا، امام المشارق والمغارب، جس کا ذکر عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، جس کی محفل عبادت، لیکن ہے ہر کسی کے لیے نہیں، مومنین کے لیے. علی کا ذکر صرف مومن کے لیے عبادت ہے. حضور نے فرمایا تیرا وجود مومن اور منافق کے درمیان فرق کرے گا، فرق کرے گا. فرمایا مجمع لگا پڑا میرے علی کا نام آ جائے، نام سن کر چہرے کھل اٹھے تو مومن بیٹھا، چہرے گندے ہو جائے تو منافق اور ایمان بیٹھے. ہم تو ایمان والے لوگ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور گئے تو مولا علی، جب مولا کائنات نے 6 مرتبہ لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا تو جانے لگے تو میں نے علی کا دامن پکڑا. میں نے عرض کی حضور 7 مرتبہ تو سرکار نے کرم فرمایا ہے، تو آپ بھی کم از کم حضور کی سنت تو پوری کریں، 7 مرتبہ تو ڈالیں. تو غوث پاک فرماتے مولا علی رک گئے اور پیچھے مڑ کر فرمایا عبد القادر اس کائنات میں ابھی تک کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو محمد کی برابری کر سکے. فقال ادب ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف رسول اللہ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ برابری نہ ہو. نادا عقیدہ سی. ایک بات اور یہاں سنیں، جس کے منہ میں 7 مرتبہ رسول اللہ کا لعاب جائے، 6 مرتبہ علی کا لعاب جائے، 6 مرتبہ مولا علی کا لعاب، 7 مرتبہ حضور کا لعاب. فرماتے ہیں پھر میں نے بولا، میں نے خطاب کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا آسمان پر حضرت خضر علیہ السلام اپنے 70,000 ساتھیوں سمیت میرے مجمع سے گزر رہے تھے. میری نگاہ پڑی. غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا خضر علیہ السلام 70,000 لوگوں سمیت گزر رہے ہیں تو میں نے زمین پر بیٹھ کر عرض کیا خضر ایسے نہ جائیں گزر کے زمین پہ اتریں، بغداد پہ اتریں. میرا کام تو سب کر کیا بات. غوث پاک فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام زمین پہ اترے، قافلے سمیت بیٹھے مجمع میں خطاب سنا پھر جملہ ہو محو تجلی ہر بشر بغداد میں ہے رسول اللہ کا نور نظر بغداد میں. دونوں عالم کی بھلائی چاہتا ہے تو اگر تو جی مدینے کی گلی میں اور مر بغداد میں. اعظم کے تو جانی 2 ہی گھر مشہور ہیں، ایک گھر ہے گولڑے میں، ایک تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جب مجھے لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کی نا کہ ہم اس کو نکالیں برے صغیر سے، یہ کام خراب کر رہا ہے پیر صاحب، اس کو نکالو یہاں سے، یہ ہمارے مشن کے خلاف کام کر رہا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں تو کچھ لوگ میرے پاس چل کر آئے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں.
کہ اس کو فلاں طریق یہاں سے ہم نکال دیں گے. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, میں غوث پاک دی بارگاہ چٹھی بھیج چھڑی. کیا بات ہے. گورنر نے خط لکھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اپنے رفقا کو لے کر. آپ کو یہاں ہم نے نہیں رہنے دینا. انگریزوں نے کہا برے صغیر میں. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا جو خط لے کر آیا. آپ فرمایا وہاں تو کچھ اور لکھا ہوا. بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا وہاں تو کچھ اور ہے. کیا بات. آپ فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں. دن بھی یہی ہوگا, وقت بھی یہی ہوگا, تاریخ بھی یہی ہوگی. ہم بھی یہاں تم بھی یہاں. فرمایا ہمارے خلاف باتیں کرنے والے نہیں ہوں گے. حضرت اعلیٰ کا فیضان دنیا نے دیکھا. بولو تو صحیح نہ. حضرت اعلیٰ کا پھر فیضان پوری دنیا نے, عالم اسلام نے دیکھا. حضرت پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور آپ کا کمال پھر پوری دنیا نے دیکھا. فرمایا ان کو جا کر کہہ دو. چلو لوگ آئے. آپ نے فرمایا تسلی رکھو, غوث پاک کی بارگاہ سے واپسی پیغام آ گیا ہے. کسی قسم کی کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم. آپ نے لکھا اگر کوئی مشکل میں پھنس جائے کوئی بندہ, مشکل حال نہ ہو, نماز مغرب کے بعد نفل پڑھے. دو نفل پڑھ کر بغداد شریف کی طرف منہ کرے, منہ کر کے 7 قدم بھرے. 7 قدم بغداد شریف کی طرف منہ کر کے 7 قدم بھرے اور ہر قدم پہ پڑھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ. آپ فرمایا 7 قدم پورے بعد حسن مسئلہ حل پہلے تھی. اور یہ آپ آزما کے دیکھ رہے, فقیر کا آزمایا ہوا ہے. آزما کے دیکھ. سبحان اللہ. ایک بات اور سنیں پھر میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کو اسی سال مدینہ شریف کے حاضر نصیب. اللہ اسی سال آپ کو آقا کریم کی بارگاہ میں بادب حاضر نصیب. مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے اللہ جلوے نصیب فرمائے. آمین بولو یا رب. تو میں کیا عرض کروں ان کی شان میں, ان کا مقام, ان کی عزت, ان کی رفعت, ان کی بلندی. عشق آباد شریف ایک کمرہ ہے گولڈا شریف جہاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو حضور کا دیدار ہوا تھا. اس کمرے کا نام ہے عشق آباد شریف. آپ کا خادم بیٹھا تھا, ملازم تھا, رو رہا ہے. آپ نے میں کیوں رو رہے؟ اس نے عرض کی حضور بغداد شریف جانے کو بہت دل ہے لیکن مال نہیں ہے, اسباب نہیں ہے, دعا کریں اللہ کو سبب بنا دے. اور تڑپ رہا ہوں بغداد شریف جانے کے لیے. آپ فرمایا بغداد شریف جانا چاہتا ہے یا بغداد والے کو دیکھنا چاہتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میں بغداد جانا چاہتا ہے یا بغداد والے کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور اگر یہ کام ہو جائے تو پھر کمال ہے. فرمایا چلو کمرہ کھول, غوث پاک سامنے بیٹھا. کمرہ کھول حضور غوث پاک. میں کمرہ کھول, غوث پاک سامنے بیٹھے, جاتے رہے انتظار کر. میرے پیارے پیر بھائیو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور کا صدقہ, آقا کریم کی اولاد کا صدقہ, آقا کریم کے اہل بیت کا صدقہ, آقا کریم کے صحابہ کا صدقہ, آقا کریم کی ازواج کا صدقہ. ہم تو الحمدللہ سب کے نوکر ہیں. الحمدللہ سارے کا نوکر ہے کہ غلام میں بولے نا سبحان اللہ. سمجھ آئی نا, میرا سب کا غلام ہے نا, جو سب کا نوکر ہوتا ہے اس کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے, آگے بھی عزت ہوتی ہے. ہم الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں. الحمدللہ. اچھا, جس کے منہ میں 7 مرتبہ حضور کا دعا, 6 مرتبہ مولا کائنات کا دعا, وہ عبد القادر بن جائے. اور جس حسین نے 7 سال سات سال 7 مہینے 7 دن غوث پاک, بلکہ باقی بھی اولیاء کرام, علماء کرام, مفسرین کرام نے لکھا 7 سال 7 ماہ 7 دن حضور نے حسین کو چوما, حسین نے مصطفیٰ کو. حجر اسود کو تو حضور نے 4-5 مرتبہ چوما ہے. میرے ساتھ بات کر رہا, وہ جنتی پتھر ہے. اس کو تو حضور نے 4, حضور نے عمرے کی 1 حج کیا. اس کو تو حضور نے چوما 4 اور 5 مرتبہ, جس کو چومنے کے لیے سب مر رہے ہیں. جس حسین کو 7.5 سال مصطفیٰ چومتے رہے, دل میں بغض نہ پالیں آپ, اور اپنے آپ کی قبر اور دنیا حشر خراب نہ کریں حسین کا بغض پال کر. اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں
اتنا مصطفیٰ نے قرآن کو نہیں چوما جتنا حسین. ایک اور حدیث سنے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا. سیدہ پاک سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں اتنا حسین اور حسن دونوں بھائیوں نے زہرا کا دودھ نہیں پیا جتنا مصطفیٰ کی زبان. اتنا حسن حسین نے ماں کا دودھ نہیں پیا جتنا مصطفیٰ کی زبان چوسی. مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انہوں نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کبھی حضور کی زبان حسین کے منہ میں, کبھی حضور کی زبان, کبھی مصطفیٰ کی زبان امام علی مقام کے منہ میں, اور کبھی حسین کی زبان مصطفیٰ کے منہ میں. دل میں کیا سینگی رہا پڑی, تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ وہ نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں, کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے, وہ جب مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین. اللہ اکبر. ایک نعرہ لگائیں حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. یزید کل بھی لعنتی تھا آج بھی لعنتی ہے, اور جو یزید کو لعنتی نہ کہے وہ مزید لعنتی, وہ شدید لعنتی ہے. اگر میں کا خطاب کر رہا تھا تو یہی بات شروع کی یزید کے لعن کی, تو کچھ ان کی اولاد بھی وہاں مجمع میں بیٹھی تھی جن کو یہ بات ناگوار گزری. میں نے کہا گال سنو, قرآن حدیث نال جواب تھا. میں نے کہا علماء دیں گے. اگر لعنت یزید کے لیے نہیں بنی پھر کائنات میں کوئی لعنتی ہے؟ چلے دو مرتبہ تو قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الظالمین. میں نے کہا سب سے بڑا جھوٹا بھی یزید ہے, سب سے بڑا ظالم بھی یزید ہے. قرآن تو کہتا ہے جھوٹوں اور ظالموں پر لعنت ہو. اس سے بڑا کوئی فاسق فاجر نہ, اس سے بڑا جھوٹا نہ اس سے بڑا ظالم. نس 31 سے تو ظالموں پر بھی جھوٹوں پر تو لعنت ہو گئی, تو اس سے بڑا نہ ظالم ہے نہ جھوٹا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے یزید لعنتی ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے یزید لعنتی ہے. بلکہ علماء کرام نے لکھا یزید نے صرف حسین پاک کے گلے کو نہیں کاٹا بلکہ اس نے اس جگہ کو کاٹا جس کو سرکار بوسے تھے. 18 حج تو میں نے پڑھے, شمر نے کیے ہوئے تھے 18 حج. کتنے؟ 18 حج. جس نے امام علی مقام علیہ السلام کا گردن گلہ مبارک کاٹا. 18 حج وہ کی تھی بدائی, 18 حج جیوں دے کام نہ, 18 حج بھی اس کے کام نہ آئے. قرآن کا حافظ تھا, کام نہ آیا. اتنے حج تو امام علی مقام نے نہیں کیے جتنے شمر نے کیے ہوئے. اتنے حج تو شمر امام علی مقام نے نہیں کیے تھے جتنے شمر نے کیے ہوئے تھے. مجھے بتائیں اس کے حج اس کے کام آئے؟ اس کی عبادتیں اس کی کام آئی؟ اس کے حافظ ہونا قرآن کا کام آیا؟ نہ آیا. یہ نہیں کہ جس نے اتنے حج کیے ہوئے تھے, قرآن کا حافظ تھا, قاری تھا, پھر بھی اس کو یہ نظر نہ آیا جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ حج والے کعبے کے کعبے کا بیٹا کھڑا ہوا ہے. اور یہ جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ وہ بندہ کھڑا ہے جس کے نانے کے سینے پر قرآن نازل ہوا. جب بندہ اندھا ہو جائے نا اندھا تو سامنے کھڑے والا حسین بھی نظر نہیں آتا. جب بندہ اندھا ہو جائے تو سامنے کھڑا ہونے والا حسین بھی نظر, ورنہ تعارف تو آپ نے فل کروایا تھا. مجھے دیکھو, نام میرا حسین, ابے کا نام علی, بھائی کا نام حسن, نانے کا نام محمد, اماں کا نام سیدہ زہرا, نانی کا نام ختیجہ. جتنے بھی تم لوگ کھڑے ہو تم سب جانتے ہو کہ رسول اللہ کی گردن, رسول اللہ کے کندھوں پر میں چڑھتا تھا, رسول اللہ کی زلف مبارک کو میں نے مہاریں بنائی, رسول اللہ کے سجدے میرے لیے لمبے ہوئے. کیا بات ہے, کیا بات. انہوں نے کہا سب پتہ ہے حسین لیکن مجبوری ہے. حق کا پتہ ہونے کے باوجود بھی
بندہ حق کے ساتھ نہ کھڑا ہو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، پتہ بھی ہو یہ حق ہے اور پھر بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں میں نہیں، ظالموں سے بچائے اور مظلوموں میں رکھے، مظلوموں میں رکھے۔ اللہ ہمیں ظالموں سے بچائے، اللہ ہمیں یزیدیت سے بچائے، اللہ ہمیں اولیاء کرام کی پہچان نصیب فرمائے۔ اور میں اب اجازت لوں گا، اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ میرا آنا قبول فرمائے، آپ سب دوستوں کو اللہ سلامت فرمائے۔ مسجد کے امام صاحب، مقتدی نمازی حضرات، سب کے لیے میں دعا کروں، اللہ حضور کا صدقہ آپ سب کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔